جس کسی نے کسی کی نیکی میں رہنمائی کی تو رہنمائی کرنے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اجر نیکی کرنے والے کو ملے گا. یہ دونوں اس کے برابر ہوں گے. پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا. محدثین فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی منزل تک جانا ہے اور میری سواری جو ہے وہ تھک گئی ہے اور آگے مجھے اپنی منزل و منصوب تک مجھے نہیں پہنچا سکتی تو لہٰذا آپ ایسا کریں کہ مجھے دوسری سواری کا انتظام کر دیں. اقبال نے فرمایا میرے پاس فی الحال تو کوئی سواری موجود نہیں ہے جو میں تمہیں دے دوں. تو آپ کی محفل میں ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے جو صحابہ رسول تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے شخص کو جانتا ہوں جو انہیں متبادل سواری کا انتظام کر دیں گے. پاک علیہ السلام نے بات سننے کے بعد فرمایا جو کسی کی نیکی کے معاملے رہنمائی فرما دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اتنا ہی اجر عطا فرمائے گا. یہ حضور نے ارشاد فرمایا تھا. اب دیکھیے رہنمائی کرنا نیکی کے معاملے میں چاہے وہ قول میں ہو چاہے فعل میں ہو چاہے اشارہ تک ہو. صحابہ رسول نے جو رہنمائی کی تھی وہ اپنے قول سے کی تھی. مثال کے طور پر اگر کوئی ایک شخص آپ سے مسجد کا پتہ پوچھ لے کہ مجھے مسجد جانا ہے نماز ادا کرنی ہے تو آپ نے کہا ایسے چلے جاؤ اور ایسے اٹھ جانا مسجد آ جائے گی. اب چونکہ یہ آپ نے رہنمائی اشارے سے کی اب جتنی وہ نمازیں پڑھے گا تسبیحات پڑھے گا نوافل ادا کرے گا تو اسے بھی ثواب ملے گا اور آپ کو بھی اجر ملتا رہے گا. دونوں برابر. اسی طرح آپ نے فعل سے کسی کی رہنمائی کی. مثال کے طور پر آپ نے کسی کو صحیح طریقے سے وضو سکھا دیا کسی کو سنت طریقہ نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ بتا دیا قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے کا طریقہ بتا دیا یا قرآن پڑھنا سکھا دیا تو جتنی نیکی وہ کرتا رہے گا اسے بھی اجر ملے گا اور آپ کو بھی اجر ملتا رہے گا. سلطان بہو رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے گھر کے پاس کھیتی باڑی کر رہے تھے. ایک برات وہاں سے گزری اور انہوں نے پوچھا کہ بابا جی یہ احمد پور کا راستہ کون سا جا رہا ہے. احمد پور کا راستہ کون سا جا رہا ہے. سلطان بہو کی دیکھی آپ نے فرمایا ذرا 6 روپے بھی بتاتا ہوں. جب آپ اپنے کام سے فارغ ہوئے تو پھر آپ نے فرمایا کہ ہاں بھائی کہو کیا کہہ رہے تھے. انہوں نے کہا احمد پور کا راستہ ہمیں بتا دیجیے. آپ نے فرمایا ذرا آنکھیں بند کرو. میں نے کہا بابا جی عجیب بات ہے راستہ دیکھنا ہے تو آنکھیں کھلی رکھنی پڑے گی یہ بند کریں کیوں. فرمایا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کھلی آنکھ سے نظر نہیں آ رہی ہوتی. دیکھیے کتنی آنکھ کھلی ہے لیکن پھر بھی گمراہی میں مبتلا ہے سیدھے راہ پر نہیں ہے. فرمایا آنکھیں بند کرو. اب چونکہ انہیں راستہ دیکھنا تھا تو انہوں نے آنکھیں بند کی. فرمایا آنکھیں کھول دو. جب آنکھیں کھولی کیا دیکھا کہ سیدھے گنبد خضرا نظر آ رہا ہے. انہیں پوچھا بابا جی ہمیں تو احمد پور جانا تھا. آپ نے فرمایا بھائی ہم تو ایک ہی احمد کو جانتے ہیں. ہم تو ایک ہی احمد کو جانتے ہیں وہ کون ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حضرت سے تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ ہم سے مسلمان گیا. حضرات گرامی ہمیں چاہیے ہم نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے کی رہنمائی کرتے رہیں. مدارس میں اپنے بچوں کو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم سے آراستہ کریں. خود بھی قرآن پڑھیں خود بھی نماز پڑھیں نماز سیکھیں وضو کے فرائض سیکھیں اور وضو کے جن سے ٹوٹ جاتا ہے اس کے بھی سبب جاننے کی کوشش کریں. جب ہم اس طرح ایک دوسرے کی رہنمائی کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہمیں بھی اجر ملے گا اور اسے بھی اجر ملے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی